بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ٹی وی کا زہر، گناہوں کی شناعت، دل سے نکل جانا۔ جو لوگ ٹی وی کی لعنت کو جائز نہیں سمجھتے مگر دیکھنے سے باز بھی نہیں آتے، وہ اس شیطانی فریب میں تو یقیناً مبتلا ہیں کہ نجات کے لیے ترک منکرات کی ضرورت نہیں، بلکہ صدقہ و خیرات خواہ مال حرام سے ہی ہو اور اذکار اور نوافل کا اہتمام نجات کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ مسلمان کے دین کے لیے گناہ ستم قاتل ہے۔ بعض گناہوں کا زہر تو اتنا متعدی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں جس قدر زور گناہوں سے اجتناب پر دیا گیا ہے، اتنا زور کسی نفل عبادت پر نہیں دیا گیا۔ مثلاً لا تقربوا الزنا، اسی طرح ایک آیت میں ہے لا تقربوا الفواحش، اسی طرح ایک حدیث میں ہے اتق المحارم، اور ایک حدیث میں ہے المجاہد من جاہد نفسہ وغیرہ۔ گناہ چھوڑنے کے بجائے جو شخص صرف نفل عبادت میں کوشاں ہے، وہ انہی کو وسیلہ نجات قرار دیتا ہے۔ اس کی مثال اس احمق سے چندہ مختلف نہیں جو ایک سرنگوں گرتی عمارت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے بجائے اسی سرنگوں گرتی عمارت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے بجائے اس کی کھوکھلی دیواروں پر رنگ و روغن کرنے میں مصروف ہے۔ قیمتی وقت کا ضیاع۔ اس فانی زندگی کے چند گنے چنے سانس انسان کا سرمایہ حیات ہیں۔ اس کا ایک ایک لمحہ دنیا و ما فیہا سے گراں بہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کے دین کی خوبی یہ ہے کہ بے فائدہ کام چھوڑ دے، اور ارشاد ہے انسان کا کسی بے فائدہ کام میں مشغول ہونا اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ مزید ارشاد ہے اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو ذکر اللہ سے غفلت میں گزری۔ وہ غفلت کیش مسلمان جن کا کوئی دن ٹی وی دیکھے بغیر نہیں گزرتا، کسی دن بیٹھ کر سوچیں کہ آنے والی زندگی میں اپنے لیے کتنی بڑی حسرت کا سامنا کر رہے ہیں۔ صحت جسمانیہ بالخصوص دماغی صلاحیتوں اور بینائی کا دیوالا نکل جانا، جسمانی صحت اور اعضاء کی سلامتی ہزار نعمتوں کی ایک نعمت ہے، مگر اکثر لوگ اس نعمت بے بہا کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں۔ حدیث میں ہے تندرستی اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ٹی وی کے پرستار اتنے بڑے نقصان سے آنکھیں بند کیے جسم و جان ایسی متاع عزیز کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔